نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حسین نعرہ حسین فیضان حضور جلالت العلم، جاری رہے گا فیضان حضور جلالت العلم، جاری رہے گا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله تعالى على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين أما بعد قال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محترم بھائیوں، ساتھیوں اور بالخصوص داعیان محفل، خصوصاً علی جناب محمد ہاشم بھائی صاحب، ہاشم قادری صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ، آپ تمام کی خدمت میں تحریت اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے حضرت انسان پر کہ اس نے ہم کو عدم سے وجود میں لایا. تو ہمارا آنا یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا عظیم احسان ہے ہم پر. الحمدللہ آج توفیق الہی آپ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں ذکر اللہ کے لیے، ذکر حبیب کے لیے اور ذکر اہل بیت حبیب کے لیے اور ذکر رفقاء اہل بیت حبیب کے لیے، وہ جانثاران اہل بیت کے لیے. الحمدللہ ہم یہاں پر بہت سے قبل ہیں اور ذکر شکر کا مشغلہ یہاں پر جاری رہا ہے. جو حضرات مغرب سے یہاں پر ہیں ان کے بھی صبر کا بڑا امتحان ہے، لیکن یقیناً آپ اسی جذبے کے ساتھ یہاں آرام سے اطمینان سے تشریف فرما ہے کہ جس میں یہ حوصلہ ملتا ہے کہ ہم یہاں پر اللہ کے محبوبین کے ذکر کے لیے جمع ہیں اور اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنورنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصد سے انسانوں کو پیدا فرمایا وہ اس کی عبادت ہے. اور سب سے پہلے جیسا کہ اس نے قرآن پاک میں فرمایا
کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ تو اب یہ خلیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ زمین پر شکل انسانی میں جو آئے تو اس کے لیے ضوابط اور اصول بنا کر بھیجا، اور ان ضوابط اور اصول کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، رائج کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو بھیجا، اور تمام انبیاء میں، تمام رسولوں میں اولو العزم وہ سید کائنات، سید المرسلین، خاتم النبیین، سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمارے لیے یہ جو ذمہ داری آئی ہے آسمانوں سے، یہ پرسنل عبادت سے شروع ہوتی ہے، انفرادی عبادت سے شروع ہوتی ہے، اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ وہ خلافت اسلام سے، وہ اجتماعی خلافت، اجتماعی حکومت سے، کہ بندے کے پرسنل معاملات سے لے کے اجتماعی معاملات، جہاں پر ایک فرد دوسرے فرد سے جو معاملات ہوتے ہیں، ایک جماعت کے دوسری جماعت سے جو معاملات ہوتے ہیں، ایک قبیلے کے دوسرے قبیلوں سے جو معاملات ہوتے ہیں، ایک قوم کے دوسرے قوم سے جو معاملات ہوتے ہیں، ایک ملک کے دوسرے ملک سے جو معاملات ہوتے ہیں، اس طریقے سے ہر شعبہ حیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رہبری عطا فرمائی، اور ہم اس لیے اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں کن سے؟ مسیحیوں سے یا بت پت سے، بدھا کو ماننے والوں سے، کہ ان کی انتہا صرف روحانیت تک ہے، ان کی عبادت روحانیت کی حد تک ہے، اور ہمارے ہاں روحانیت بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ حکومت بھی ہے۔ تو حکومت یہ بھی ہماری زندگیوں کا ایک اہم حصہ ہے، کہ یہ ہم کو ڈیفائن کرتا ہے، یہ ہماری زندگیوں میں کیسے اللہ کے احکامات کا رائج ہو، کیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات امپلیمنٹ ہو، یہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی جو اس دنیا فانی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمائی تھی، حضور پاک نے اس قوم کو جو جہالت میں مبتلا تھی، جو مظالم ظلم ڈھانے میں مبتلا تھی، جو قتل غارت گری میں مبتلا تھی، ویسی قوم کو نور ہدایت سے رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہدایت کے راستے پہ لگا دیا کہ پھر وہ ساری عالم کے لیے ایک نمونہ بن گئے، ایک بہترین اور عمدہ مثال بن گئے، کہ جس کو دیکھ کر قومیں اپنے اپنے دستور بنانے لگے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج بھی امریکہ ہو، یورپ ہو، وہ قرآن پاک سے آیات کا مطالعہ کر کے اپنے لاز اور ریگولیشنز اور لیجسلیشنز میں اس کو استعمال کرتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا، تو اسلامی نظام انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے، اور اس کی قیادت یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولو العزم انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر رسول پاک جو تمام انبیاء میں افضل ہیں، ان کو پھر ہماری قیادت کے لیے بھیجا، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے تھے، آپ کی بعثت ہوئی تھی، تو وہاں عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، چھوٹے بچوں کو اگر بچیاں پیدا ہوتے ہیں، وہاں بوڑھوں کا، بزرگوں کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا۔ وہاں جب اگر ضرورت پڑی پیسوں کی تو وہ اپنے ہتھیار لیتے، اپنے گھوڑوں پہ بیٹھتے، اور قریب کے قرینوں کو، قریب کے گاؤں قبیلوں پر جا کر وہ حملہ بول دیتے اور لوٹ مار کے وہ پھر واپس آ جاتے۔ ایسی قوم کو رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل ڈالا، ان کی ذہنی
ان کی فکری تبدیلی ان میں لے کے آ گیا، ان میں ایسا چینج لے کے آ گیا کہ وہ اگر اپنی ایام جاہلیت سے مراد وہ عرب کا زمانہ جب اسلام کے آنے سے پہلے کا رہا کرتا تھا، تو وہ اپنی ہی زندگی میں ایام جاہلیت میں ان کے جو کردار تھے، برتاؤ تھے، وہ اس کو دیکھے تو وہ خود پہچان نہیں پاتے اسلام کے قبول کرنے کے بعد۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بیرون ملک میں جو اغیار کی قوم ہے، جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے خاندان والے ان کو مسترد کرتے ہیں، ان کو کونا کشی ان کو ڈال دیتے ہیں، ان کو دور کر دیتے ہیں۔ وہ واقعات جہاں پر واپس ان کو اپناتے ہیں، اکثر ایک ہی بات سننے میں آئی کہ چاہو یا نہ چاہو اسلام قبول کرنے کے بعد میرے اس لڑکے میں بڑی بہتری والی تبدیلی آئی، بڑا پازیٹیو چینج آیا ہے۔ یہ ایسا چینج ہم نے پہلے نہیں دیکھا، اس کے اخلاقیات میں بڑا بدلاؤ آ گیا، اس کے تکلم میں بڑا بدلاؤ آ گیا، اس کے سوچ اور فکر میں بڑا بدلاؤ آ گیا، اور یہ سب اسلامی نظام کی وجہ سے، اسلامی سسٹم کی وجہ سے، جس میں اوامر اور نواہی دونوں کا خیال رکھنا ہے، جو احکامات ہیں ان کی پابجائی کرنا ہے، اور جو نواہی ہیں جسے روکا گیا ہے ان سے بچنا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم تو بہترین امت ہے جو ہم نے لوگوں کے لیے پیدا فرمائی بھیجی ہے، وہ امت محمد۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جب ہمارے بارے میں یہ دعویٰ اتنا اہم دے رہا ہے تو سوچیے، غور فرمائیے کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے خصوصاً امت محمد سے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم جو اچھی بات ہے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو۔ تو پتا چلا کہ وہ جو کوالیفائنگ کوالٹی ہے، وہ جو فیکٹر ہے جو ڈیفائن کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو خیر الناس بنا دیا، وہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ بہت اہم ایک کوالٹی ہے مسلمان۔ اب آئیے ہم آتے ہیں موضوع پر کہ آخر کیا وجہ تھی کہ حضرت سیدنا حسین میدان جنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ سامنے مقابل 22,000 کی مسلح فوج ہے اور آپ کے ساتھ آپ کی گھر والیاں، آپ کی بہن، بچیاں، بیٹے، بھتیجے، بھانجے اور چند کو 70-72 اصحاب ان کے، جس میں سے کسی کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، جن میں کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، جن میں کسی کے پاس برچھے نہیں ہیں، وہ سب کے سب ایک ہی مقصد سے میدان جنگ میں آتے ہیں، وہ سب کے سب ایک ہی مقصد سے، ایک ہی انٹینشن کے ساتھ وہ اس کربلا کے میدان کی طرف آگے بڑھتے ہیں جہاں وہ جانتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، جہاں جانے کے بعد حیات کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کیونکہ سامنے وہ بھیڑیوں کی طرح، کتوں کی طرح خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے تو الگ ہو جاتے ان کے ساتھ ہی، لیکن وہ ہوئے نہیں، جبکہ ان کو موقع بھی دیا گیا ہے۔ جب پس منظر کی بات ہوتی ہے تو بعض اوقات یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہاں یہ وجہ یہ تھی کہ وہ یزید نے حکم دے دیا تھا، یقیناً یزید نے حکم دے دیا تھا، لیکن یہ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے میں زیادہ طویل نہیں لوں گا، وقت کا بھی اندازہ ہے، لیکن ایک مختصر پس منظر آپ کے سامنے رکھتے ہوئے پھر واقعہ کی طرف میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالی عنہ
जल्लुल क़द्र सहाबी और खलीफा राशिद, आपके दौर में बलवाई आते हैं, बड़ा फितना होता है, और आपकी शहादत के बाद हज़रत मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको सारी की सारी उम्मत, सारे असहाबे किराम एक सू होकर कहते हैं कि अब आप हमारे लिए खलीफा हैं, अब आप हमारी हुक्मरानी करेंगे। तो उम्मत के अकाबिर के, सारी उम्मत के असहाबे किराम जो बाकी थे, उन सब के इत्तेफाक के साथ मौला अली को खलीफा राशिद बनाया जाता है। और उसमें फिर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो जो उस वक्त शाम की गवर्नरशिप आपको दी गई थी और अतराफ व अकनाफ की भी, जिसमें आज का सीरिया भी है, फ़लस्तीन भी है और दीगर वहाँ के शहर हैं, और बड़ी ताकत रखते थे आप। उस वक्त मुद्दा उठाया गया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का बदला लिया जाए, और ये इल्ज़ाम करा गया कि हज़रत मौला अली इसलिए उनके कातिल का बदला नहीं रहे क्योंकि वो उनके चाहने वाले हैं। ये जो बलवाई थे वे मौला अली को मानने वाले थे, लेकिन हरगिज़ ये बात सही नहीं कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम हज़रत उस्मान का बदला इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि वो कातिल हुए होंगे, वो मौला अली के चाहने वाले थे। ये मौला अली पर बहुत ही घिनौना इल्ज़ाम था। तो वजह क्या थी? वजह यही थी और साफ थी, वो ये कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो दीन हनीफ और शरीयत के पाबंद, और आप न सिर्फ अश्जउल अस्हाब थे, तमाम सहाबा में सबसे बढ़कर शुजाअत रखने वाले, बल्कि आप अअलमुल अस्हाब भी थे, तमाम सहाबा में सबसे बढ़कर जानने वाले। यहाँ तक कि हज़रत उमर फारूक जैसी अज़ीम शान हस्ती, अल्लाहु अकबर, क्या कहने उनकी खिलाफत राशिदा के ज़माने में जो कारनामे उन्होंने अंजाम दिए हैं और इस्लाम को जो इस्तेहकाम किया है, आप फरमाते हैं कि मैं उस वक्त से पनाह मांगता हूँ कि जब मैं कोई क़ज़ा दूँ और अली मेरे संग ना हो, और अली मेरे साथ ना हो, मैं ऐसे वक्त से पनाह मांगता हूँ अल्लाह। अल्लाहु अकबर, ये वो मौला अली की बात है। तो फिर क्या वजह थी कि आपने देर की या तहम्मुल किया? तो बात सिर्फ यही थी कि वहाँ पर 2000 जो बलवाई आए थे, सब के सब कहने लगे कि हमने कत्ल किया उस्मान। अब एक कातिल की वजह से 2000 को कत्ल नहीं किया जाता है शरीयत इस्लाम में, जब तक कि तहकीक के साथ ये पता न चल जाए कि कातिल कौन था। अगरचे के दूसरे जो मुकाबिल मौला अली के लोग थे, उनका यही था कि जितने बलवाए आए थे, क्योंकि इन्होंने फितना किया है, इन सब बागियों को कत्ल किया जाए। लेकिन क्योंकि ये शरीयत का मामला था, मौला अली ने इस बात को कंट्रोल किया और आपने ऐसा होने नहीं दिया। बस ये उछाल कर बड़ा फितना बना। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आता हूँ। आप देखिए कि जब तमाम खुलाफाए राशिदीन, और यहाँ पर मैं इस बात को बयान करने से पहले एक क्लियर डिस्क्लेमर मैं आपके सामने रख दूँ कि खुदा की कसम, मैं एक हकीर और गुनहगार आदमी हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं है कि अस्हाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की शान में कोई ऐसी बात कहूँ जो उनकी शान न रखे। लेकिन हम मजबूर हैं तारीख़ी हक़ाइक़ के, तो हम जब बयान करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट करेंगे, उसमें हम अपनी कोई टिप्पणी या अपना कोई तबसरा नहीं करेंगे। लेकिन जब हक़ाइक़ बयान करने चलेंगे तो जो बात जैसी मिलती है तहक़ीक़ के साथ वो बयान करना और सुनाना हम पर वाजिब है, ताकि फिर हमको जो बातें हैं वो समझ में आ जाए और फिर कौम और उम्मत आगे चलकर वैसे ही गलतियाँ न करे। याद रखिए कि यकीनन जब सरकार ने फरमाया कि अस्हाबी के नुजूम अय्युहुम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, ये मेरे सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन ये सितारों के माने थे, जिसकी चाहे तुम इक़्तिदा करो तुम हिदायत पाओगे। अब इसमें हिदायत में ये समझना चाहिए कि जो अच्छे काम करे वो उसको अपनाए तो भी हिदायत है, अगर किसी से कोई लग़्ज़िश या गलती हो गई उसको भी पहचान कर उससे भी आप बच जाए, ये भी हिदायत है। कि सहाबा को अल्लाह तआला ने हमारी हिदायत के लिए भेजा है, उनकी ज़िंदगियों को भी मिसाल बनाया है, उनकी ज़िंदगियों को भी हमारे लिए एक एग्जाम्पल और नमूना बना के भेजा है। तो उनकी गलतियाँ उसको हम जो है हाईलाइट करके उसको उछाल के उनको बदनाम करना हमारा मकसद हरगिज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन उनकी हयात तय्यबा में कैसे कई सहाबा हैं
کسی کو زنا کے لیے حدود جاری ہوئے، کسی کو تہمت کے لیے حدود ان پر جاری کی گئے، کسی کو بغاوت کے لیے ان کے اوپر حد جاری کیا گیا. یہ سب صحابہ تھے. اور صحابہ وہ جو جن کی حیات اسلام پہ رہی، جنہوں نے رسول پاک کو مصر کی آنکھوں سے، ایمان کی آنکھوں سے دیکھا اور اسی پر وہ وفات پائے. یہ صحابی تاریخ ختم. اب ہم اس پہ اس بحث میں نہیں پڑھیں گے کہ وہ سابقون الاولون میں تھے یا نہیں تھے، وہ صلح حدیبیہ سے پہلے والے ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد والے ہیں، وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہیں، فتح مکہ کے بعد والے ہیں. اگر انہوں نے رسول پاک کے زمانے میں اسلام قبول کیا تو وہ صحابی ہیں، وہ جنرل ان کا ڈیفینیشن ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اسی پر ہم ہیں. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ جو پہلے والے ہیں ان کا درجہ اور ہے، جو سابقون اولون ہیں ان کا بڑا اعلیٰ ان کا درجہ ہے، اور جو بعد والے ہیں ان کا درجہ اس سے کچھ کم ہے. لیکن سب صحابہ ہم سب سے بڑھ کر، سب صحابہ ہم سب سے بڑھ کر ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، آپ کا دور خلافت آتا ہے، اور جب ختم ہونے لگتا ہے، جب آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اب ان کی حیات اس دنیا میں باقی نہیں رہنے والی ہے، تو پھر آپ انتخاب کرتے ہیں سیدنا عمر کا، اور امت سے کہتے ہیں کہ میرا انتخاب یہ ہے، اب تمہاری مرضی. امت نے انتخاب کیا سیدنا عمر کو، وہ خلیفہ راشد بنے ثانی. حضرت عمر کا وقت آتا ہے، آپ 10 سال کی خلافت آپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ کی شہادت کا وقت آتا ہے، جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے، جب آپ بستر مرگ پر ہوتے ہیں، اور آپ کو پھر آپ کے جو چاہنے والے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کو کہہ رکھتے ہیں کہ اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے بعد ہم کس کو چنیں. تو لوگ ان کو خوش کرنے کے لیے یا ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے ان سے یہ کہہ دیا کہ آپ کے بعد کیا ہم آپ کے بیٹے کو، حضرت عبداللہ ابن عمر کو، ان کو خلیفہ بنا دیں. اللہ اکبر. یہ کہنا تھا کہ وہ بستر مرگ پر ہے، علیل ہے، کمزور ہے، بات کرنا نہیں آ رہا، اس حالت میں اٹھ کے وہ سرخ ہو جاتے ہیں اور غضبناک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں. جبکہ آپ جانیے حضرت عبداللہ ابن عمر کون؟ اگر ان کو آپ علم میں دیکھیں تو اس وقت کو شاعر کی کوئی نہیں، وہ بڑی سب سے بڑھ کر قرآن کا علم جاننے والے. تخرج میں دیکھیں تو اس میں بھی آپ بڑے اعلیٰ مقام کے، ہر طریقے سے، ہر اینگل سے آپ دیندار اور قرآن و سنت پر گامزن رہنے والے، اور بہترین مثال امت محمدی کی، بہترین مثال صحابہ کی. اور پھر آپ بدری صحابہ بھی ہیں، آپ بدر میں بھی آپ نے حصہ لیا، تو وہ معمولی ہستی نہیں تھے حضرت عبداللہ ابن عمر جس کے اوپر اتنا حضرت عمر ناراض ہو گئے. اگر یہ پیشکش بھی دی گئی تھی تو یہ کوئی اتنی خراب بات نہیں تھی، بلکہ بڑی اچھی بات تھی. ایک مانو اگرچہ کہ اکابر اصحاب کرام تھے، لیکن آپ یہ غور کیجئے کہ حضرت عمر کا غضب دیکھیے اس بات پر کہ آپ جس طرح مرگ سے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ منہج قرآن اور سنت، اور ہرگز وہ گوارا نہیں کرتے کہ یہ اس کو میں اپنی اولاد کو جو ہے میرے بعد اسلام جیسی نظام جیسے سسٹم کو اس کی قیادت کے لیے میں اپنی پسند سے کوئی چیز لے لوں. نہیں، وہی کیا جو رسول پاک نے کیا. رسول پاک بھی چاہتے تو وہ بھی کر دیتے ہیں. جب سارا دین مکمل کر دیا تو پھر یہ دین کا حصہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میرے بعد فلاں صحابی جو ہے وہ خلیفہ بن جائے. رسول پاک نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے امت کو چھوڑ دیا اللہ کے پاک سے. ابو بکر آئے، وہ بھی ایسے چھوڑ دیا. جو عمر آئے، آپ نے 6 ممبرز کی کمیٹی بنائی، کہا ان میں سے کسی ایک کو چن لینا. اور اس کے بعد پھر فائنل میں 2 باتوں پہ، ایک بات کے اوپر جو ہے فائنل جو ہے ڈیسیژن ہوتا ہے. حضرت عثمان اور حضرت علی کے مابین یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو خلافت دی جاتی ہے حضرت عثمان، تو کیا آپ قرآن اور سنت کو اپنا منہج بنائیں گے؟ انہوں نے کہا میں بالکل بناؤں گا. پھر حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کو اگر خلیفہ بنایا جائے گا تو آپ کیا قرآن اور سنت کو اپنا منہج بنائیں گے؟ انہوں نے کہا میں بالکل بناؤں گا. پھر حضرت عثمان سے پوچھا کیا آپ اپنے سے پیشرو خلفائے راشدین یعنی ابو بکر اور عمر کو بھی اپنے ڈیسیژنز میں، اپنے فیصلوں میں ان کی بھی مثال بھی سامنے رکھے آپ کریں گے؟ تو حضرت عثمان نے کہا ہاں بالکل رکھوں گا. اور حضرت جب مولا علی سے پوچھا گیا تو کیا آپ بھی اپنے پیشرو خلفاء کو، اگر آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے ہم چنیں گے تو کیا آپ بھی ابو بکر اور عمر کو بھی اپنے لیے مثال بنا کے رکھیں گے؟ تو آپ نے کہا میری لیے قرآن اور سنت کافی ہے. یہ بات تھی کہ اس پر جو جمعیت تھی کی جو شورا تھا، انہوں نے فیصلہ کیا ہم حضرت عثمان کو خلیفہ چنتے ہیں. کیونکہ آپ یہ جان لیجیے کہ جتنے خلفاء گزرے ہیں سب کے لیے مشیر خاص حضرت مولا علی تھے. تو بہرحال تو اب حضرت عثمان کے بعد کا جب موقع آتا ہے تو پھر اس کا امت ساری کی ساری ایک جہدی کے ساتھ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں مولا علی چاہیے خلافت کے لیے.
اور پھر جب مولا علی کا وقت کر رہا ہے اور آپ اس طرح مر پر ہیں، آپ شہید ہونے لگتے ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم حسن ابن علی آپ کے صاحبزادے کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، آپ کے بعد امیر المؤمنین کے مقام پر ہم ان کو فائز دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کو اپنا قائد بنانا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہ میں اس بات پر تم کو اصرار کرتا ہوں اور نہ میں اس بات پر انکار کرتا ہوں، میں تم پر چھوڑتا ہوں، میں امت پر چھوڑتا ہوں۔ تو مولا علی کا بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ نے امت پر چھوڑ دیا، اگرچہ کہ اس وقت خطے زمین پر، روئے زمین پر اگر کوئی لائق خلافت تھا، اگر کوئی لائق ہے جو ہے قیادت تھا تو وہ حضرت حسن تھا۔ اس کے باوجود مولا علی جو جانتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں یہ فیصلہ امت پہ چھوڑ دوں۔ اب آپ دیکھیے یہ تسلسل آیا خلفاء راشدین کا، تو ویسے جب آیا تو جب حضرت اس کے بعد پھر اس بات کو جو ہے شارٹ کرتے ہوئے پھر جو صلح ہوئی حضرت سیدنا حسن ابن علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ کے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین، اور یہ مسئلہ حل ہوا اور خوریزی سے امت کو حضرت حسن نے بچا لیا، اور اس طریقے سے رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اور آپ کی حدیث پاک کا مصداق بنے، اور اس طریقے سے آپ نے جنگ کو اور خوریزی کو روکا اور آپ نے سپرد کر دیا۔ سپرد تو کر دیا خلافت، لیکن وہ خلافت وہاں پہ جا کے چینج ہو گئی۔ جب جائزہ لیا جائے گا اسی نظام کا جس نظام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت انسان کو بھیجا اور حضرت انسان کو انبیاء علیہ السلام کی رہبری میں بھیجا، اب یہ جو نظام خلافہ رسول پاک نے جب ریاست اسلامی قائم کی، جو اسٹیبلش کیا اور اس میں جو دستور بنایا، جو اصول بنایا، جو ضوابط رکھے، اس کو جو لے کے چل کے آتے ہیں، حضرت ابو بکر ایک ہی لیول پر، پھر حضرت عمر اور اس کو تصویر پہنچاتے ہیں، پھر حضرت عثمان اسی طریقے سے، اور پھر حضرت علی بھی اسی طریقے سے، حضرت حسن جتنا وقت کو رہا 6 مہینے 6.5 مہینے آپ نے ویسے ہی مینٹین کیا، اور پھر اب یہ بات آگے آتی ہے ملک العدودات، تو یہاں پہ 30 سال تک تو یہ گارنٹیڈ خلافہ راشدہ تھی، رائٹلی گائیڈڈ کیلیفیٹ تھی، یہ معاملہ ہو گیا۔ اب یہاں جب آگے بات بڑھتی ہے تو حضرت معاویہ جب یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں تو یقیناً آپ نے کوشش کی کہ اس کو بھی منہج پہ چلائیں قرآن و سنت کی، یقیناً آپ نے کوشش کی کہ آپ دین کی خدمت کریں اور جو اوامر اور نواہی ہے ان کو بھی امپلیمنٹ کریں، لیکن جائزہ کرنے والوں نے یہ بھی بتایا، مورخین نے اس بات کو بھی دکھلایا کہ اس میں بعض رومی اور فارسی ان حکومتوں کا بھی اثر آنے لگا، کہ تھوڑی سی جبرویت بھی آ گئی، تھوڑا سا آپریشن بھی آ گیا، تھوڑا سا جبر بھی آ گیا، اور یہاں تک کہ جب آپ کا وقت وصال آنے لگا تو حضرت معاویہ بستر مرگ پر آنے لگے، آپ کو یہ احساس قوی ہونے لگا، تو آپ نے اپنے بیٹے یزید کو بلایا، اور تاریخ کتابوں میں بڑی تفصیل سے آپ کو بارہا یہ بات ملے گی کہ انہوں نے بڑی بڑی پیاری نصیحتیں کی یزید کو، اور بتایا کہ دیکھ میرا وقت آنے لگا ہے اور یہ اجل مسمہ ہے، اللہ کی حکم کوئی ٹال نہیں سکتا، اور میرا وقت قریب آنے لگا ہے، اور تمہیں یہ ضروری ہے کہ تمہیں ان ذمہ داریوں سنبھالنا ہوگا۔ جب یہ ساری باتیں بتائیں اپنے جانے کے بارے میں، یزید دریافت کرتا ہے، پہلا سوال کرتا ہے بتائیے آپ کی بات ہے امیر المؤمنین کون بنے گی؟ تو معاویہ ان سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ وہ تم کو ہی ملے گا، لیکن تم میری چند باتوں کو سنو، اور پھر وہ ان کو بتاتے ہیں۔ اب یہ نصیحت کرنے سے پہلے حضرت معاویہ نے ایک اور کام یہ کر دیا کہ آپ نے علی اعلان اپنے بیٹے یعنی ولی عہد کو جو ہے سامنے لا دیا اور کہہ دیا کہ میرے بعد اب یہی امیر المؤمنین بننے والے ہیں، اور لوگوں میں اناؤنس کرنے لگے، یہاں تک کہ جب وہ جو چند اہم اصحاب کرام باقی تھے جن میں حضرت عبداللہ ابن زبیر، جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، اور جس میں حضرت ابن ابو بکر اور حضرت حسن ابن علی رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ بہت اہم ہستیاں تھیں اور لوگوں میں ان کی بڑی فالوورشپ تھی، بڑی محبت تھی، اور یہ بڑی جلیل القدر صحابہ تھے۔
جب ان تک یہ بات پہنچی اور ان کو بھی یہی بتایا گیا کہ آپ نے بھی آپ بیعت دینا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے یزید کو، یہ سارے کے سارے انکار کر گئے، یہ سارے کے سارے انکار کر گئے۔ اور جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے اور جب آپ کا وقت قریب آتا ہے تو پھر یزید کو پھر آپ یہ ہدایت بھی دیتے ہیں کہ دیکھو اگر جب تم یہ ذمہ داری لے لو گے میرے بعد تو تم دیکھنا کہ عبداللہ ابن عمر اور ابن ابو بکر ان کو تکلیف دینا، یہ ویسے ہی بڑی بزرگ عمر کے ہیں، یہ اگرچہ انکار کرتے ہیں تم ان کے حاضر کو چھوڑ دینا۔ اور عبداللہ ابن زبیر جو ہے ان سے بچ کے رہنا، اور اگر یہ مصر ہوتے ہیں، ضد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تمہارے کو امیر المومنین تسلیم کرنے پر ان کا قتل کر دینا۔ اور یاد رکھو، تم کو میں بتاتا ہوں کہ حسین ابن علی کو دھکا نہیں دینا، ان سے شفقت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا لحاظ رکھنا، ان کو تحفے تحائف دینا، ان کا بڑا خیال کرنا، ان کو کبھی تکلیف نہیں دینا، بلکہ تمہاری جتنی آمدنی ہے، تمہاری جتنی انکم ہے، تم اس سے آدھی ان کو پہلے دینا، ان کے سارے ضروریات پورے ہو جانے کے بعد تب جا کے تم اپنا خیال کرنا۔ تو یہ ساری پیاری حسین نصیحتیں یہ ساری ہم کو ملتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اے کاش وہ ایمانی فراست کو لغزش نہ کر جاتے اور ویسا ہی کرتے جیسا ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، عثمان نے کیا، علی نے کیا، اور آپ بھی امت میں کے جتنے صحابہ کرام جمع ہو گئے تھے، جتنے صحابہ کرام موجود تھے، ان سب کو جمع کر لیتے اور ان کے اوپر وہ چھوڑ دیتے کہ تم میرے بعد فیصلہ کر لینا جس کو چاہے خلیفہ بنا دینا۔ اے کاش ایسا ہو جاتا، لیکن ایسا ہوا نہیں، اور آپ نے یزید کو اپنا قائم مقام بنا کر چلے گئے۔ اب وہ اللہ کی سپرد ہے، اب یہاں تک ہم یہاں کے بعد ہم اپنے زبان کو بند کر لیں گے اور کوئی برزبانی نہیں کریں گے۔ یہ کیا جو کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر لغزش، لیکن لغزش تو انبیاء سے بھی ہوئی، لیکن انبیاء معصوم ہیں، وہ قصدن کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ اصحاب کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، اصحاب کرام وہ انسان ہیں، لیکن یقین ان کا درجہ ہم سے بڑا بلند ہے، اگرچہ کہ ان کا درجہ بڑا بلند ہے لیکن وہ بھی انسان ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں بھی جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے وہ عصمت کا نہیں ہے، معصوم ہونے کا نہیں ہے، محفوظ عن الخطا کا ہے، کہ وہ اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، بچا کے رکھا ہے، پاک رکھا ہے۔ اور اس لیے قرآن پاک میں وہ آیت آتی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یطہرکم تطہیرا، انما یرید اللہ لیطہرکم ویذہب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر ڈالا کہ ان کو محفوظ رکھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سب سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کرتا ہے، یقینا کرتا ہے۔ لوگ اس پہ بھی جھگڑا کرتے ہیں، کلن وعد اللہ الحسنى، کلن وعد اللہ الحسنى، یہ صحابہ کرام کے بارے میں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر کا وعدہ فرمایا۔ تو خیر کا وعدہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو سب سے بڑھ کر خیر کیا ہے؟ جنت تو ہے۔ غیر ضروری باتوں جو ہے بحث بات دینا کہ خیر کا وعدہ کیا، جنت کا وعدہ نہیں کیا۔ ارے بھائی خیر اور جنت میں فرق کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بہتر ہی ہے، احتساب وہ اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہے معاف فرمائے، جس کو چاہے وہ پنشمنٹ دے کے آگے بڑھائے۔ جب عام انسان کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ جس کے سینے میں رائی برابر بھی اگر ایمان رہے تو اس کو ایونچولی جنت میں بھیج دیا جائے گا، کہ عام انسان کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے بارے میں جس بارے میں تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، ان کے بارے میں آپ یہ نہیں سکتے کہ وہ جنتی ہے۔ عجیب بات۔ تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اور آج کا جو ماحول بنا ہوا ہے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ مولائی اپنے کو کہتے ہیں، مولائی اپنے کو کہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس کی آڑ میں وہ صحابہ کرام کے بارے میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایسی باتیں وہ کہہ جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے
اور جہنم کی دعوت کو قبول کرنے کے معنی میں کہ آپ کھل کر کسی بھی صحابی کے بارے میں ایک نازبہ بات کہیں. یہاں تک کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ بعض تو خلفاء راشدین کے بارے میں بھی انڈائریکٹ جو ہے وہ چوٹ مارنے لگے ہیں, اور اس کا اینگل یہ ہے کہ وہ اہل بیت کی شان میں بیان کر رہے ہیں, اہل بیت کی محبت میں بیان کر رہے ہیں. یاد رکھیے, بڑے بزرگ سے جب میں بیٹھا ہوا تھا اور بات چل رہی تھی تو بڑی پیاری انہوں نے اس کا مسئلہ حل کر دیا. جب میں نے دریافت کی, بات ہوتے وقت میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو روایت حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ آپ گئے تھے بی بی فاطمہ کے پاس, اور پھر شیعہ بھی اس کو بڑا اچھالتے ہیں اور وہ اس کو اصل مسئلہ وجہ نظام بناتے ہیں کہ انہوں نے دروازہ گرا دیا یا آگ لگا دی یا فلاں کر دیا یا واقعہ کرتاس, اس قسم کے جو واقعات جو لے کے آتے ہیں اس میں ایسی پیاری بات نہیں, وہ بات کر کے میں آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ. تو کہیں لگے دیکھو کہ صحابہ کو جیسا میں آپ سے پہلے عرض کیا کہ وہ معصوم عن خطا تو نہیں ہے. اگر آپ یہ بات مان بھی لو وہ صحیح روایت ہے, غلط روایت ہے, ضعیف روایت ہے, اس کے سند میں جھول ہے, وہ جو ہے فلاں ہے, یہ ہے, وہ ساری باتیں ایک طرف, اگر آپ بفرض محال یہ اسیوم بھی کر لو, یہ مان بھی لو, یہ مان کر چلو کہ ہاں حضرت عمر نے جا کر حضرت علی کے حجرے کے دروازے کو گرایا, جس کی وجہ سے سرکار کی سیدنا فاطمہ گر گئی, اللہ علیہ. ٹھیک, مثال کے طور پر یہ مان بھی لیا ایسا ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا یہ سب ہو سکتا ہے, لیکن یا اور اس وقت جو ہے انہوں نے فوج کو جو ہے آپ کے ذریعے حصار لے لیا, آپ کے حجرے کو جو بھی معاملات ہوئے, کہا یہ سب ہو سکتا ہے, لیکن یاد رکھو ہم اگر ان باتوں کو مان بھی لیتے ہیں لیکن ان کی نیتوں پر ہم سوال نہیں کر سکتے کہ انہوں نے جو کیا یہ دشمن اہل بیت میں کیا, یا بی بی فاطمہ کو تکلیف تک پہنچانے کے لیے کیا, یا مولا علی کو گرانے کے لیے کیا. حاشا وکلا, ایسا ہم نہیں مان سکتے کہ یہ وہ عمر ہے جن کے بارے میں رسول پاک نے دعا کی تھی, اللہم اعز الاسلام باحد العمرین. یا اللہ یہ جو دو عمر ہیں, ایک حضرت عمر بن الخطاب تھے اور دوسرا عمرو بن ہاشم جو بعد میں جس کا سرکار نے لقب دیا ابو جہل کا, اس کا نام بھی عمرو ہے. تو ان کے زمانے ابتدائی میں رسول پاک نے دعا فرمائی اور اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ حضرت عمر ہے. تو اور جس کو رسول پاک نے اپنا دوست مانا, جس کو پسند کیا, چاہا, یہاں تک کہ اپنے پہلو میں جگہ دیا, کیا ہم ان کے بارے میں ان کی نیتوں پہ ہم سوال کریں؟ حاشا وہ کرنا. تو وہ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو مولائی اور اس کے بعد ایسے عظیم الشان جلیل القدر صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ پھر اپنا ٹھکانہ جان لیں, بچ کے رہیں. کل میں نے ایک محفل میں ذکر کیا کہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے آپ مولائی ہے یا نہیں, آپ بتائیے آپ کیا ہے, کیا باتیں کر رہے ہیں, آپ اہل بیت کی بھی بات کر رہے ہیں, آپ صحابہ کی بھی بات کر رہے ہیں, آپ مولائی ہے یا نہیں ہے؟ میں بتا دیکھو میں وہ مولائی ہوں جس طرح حضرت امام شافعی نے فرمایا, اور امام شافعی نے فرمایا کہ لو كان حب آل محمد رفض فليشهد الثقلان عني رافضي. اگر آل محمد سے محبت کرنا رفض ہے, رافضیت ہے, تو ثقلین گواہی کر لے کہ میں رافضی ہوں. اللہ اکبر. میں کہا میں ایسا مولا ہوں. آج کا سوری ٹو سے جو مولائی کا دعویٰ کرتے ہیں, ہر مولا کی دعویٰ کرنے کے بارے میں نہیں کہنا, لیکن بعض وہ مولا کا دعویٰ کرنے والے جو جسارت کے ساتھ برزبانی کرتے ہیں, اللہ کے محبوبین کے ساتھ, رسول پاک کے صحابہ کے ساتھ, ان سے میں برات کرتا ہوں. اپنے بھائیوں کو بھی یہی ہدایت دیتا ہوں کہ آپ بھی ایسے سے گریز کریں کہ یہ اپنے ایمان کا خرابی کا, ایمان کے خرابی کا یہ ذریعہ نہ بن جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آئیے پھر اب اس موضوع پر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کام کر دیا, اور وہ کام کیا کر دیا کہ آپ نے خود اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا, جبکہ یہ وہ جو نظام حضور پاک نے اسٹیبلش کیا تھا اس کے مکمل برخلاف, لیکن آپ نے کر دیا. اور اس کے بعد تو اب جب پس منظر کی بات آتی ہے
تو یزید کیسا تھا، یزید نے کیا وہ تو صحیح ہے، لیکن جس ماحول میں یزید پنپ کے آیا اس کا بھی ہمیں جائزہ لینا ہوگا. جب تک کہ ہم یہ جائزہ نہیں لیں گے ہم اصل تک نہیں پہنچیں گے. تو بات یہ پتہ چلی کہ جب تک کہ ہم اللہ کی رسی کو تھامے ہوں گے ہم صحیح رہیں گے. طوفان آئے، سیلاب آئے، پریشانیاں آئے، مسائل آئے، نقصان آئے، گھاٹا آئے، کسی بھی قسم کی مصیبتیں آئیں، جب تک کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے نہیں رہیں گے، حبل اللہ الورید، اللہ کی رسی کو تھامے نہیں رہیں گے اور چھوڑ دیں گے اور اپنی سوچ کو تقویت دیں گے. اب اس کے بعد چاہے آپ کتنی بھی پیاری پیاری نصیحتیں کریں، کتنی اچھی باتیں آپ بتائیں، وہ تو سیکنڈری بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے آپ ان کو چنا ہی لا حول ولا قوت. تو پھر اب آئیے یزید کے دور میں، اور جب یزید بادشاہت کی پوزیشن پہ آتا ہے، کرسی پہ بیٹھتا ہے، تو پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ پہلی نافرمانی وہ وہی نافرمانی کرتا ہے جس کی صریح نصیحت ان کے والد ماجد نے کی تھی. کہ سب سے پہلے وہ کہتا ہے جب ہم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، کہا وہاں کے گورنر کو حکم دیا کہ فوراً ان کو جمع کرو اور ان کو حکم دو کہ وہ تم کو جو ہے میری طرف سے بیگ دے، اگر نہیں دیتے تو سب ختم کر دو. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابن ابو بکر، وہ تینوں کس طریقے سے گورنر کی دعوت میں قبول نہیں کرتے ہیں اور وہ آتے نہیں ہیں. حضرت حسین وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ اس نے ویسے بھی تیار رکھا تھا، جلاد کو اس کو چھپا دیا تھا کہ وہ اگر کوئی ایسی اونچ نیچ ہو ان پر وہ وار کر دینا. لیکن وہ دوسرے اصحاب تو آئے نہیں. حضرت حسین وہاں چلے گئے، شیر خدا کی وہ صاحبزادے، وہ خود شیر، اور آپ وہاں جاتے ہیں. جب بات کرتے ہیں تو وہاں پر وہ گورنر نے ان کو بتایا کہ دیکھیے میں مجبور ہوں، لیکن یہ میرے پاس یہ لیٹر آیا ہے یزید کے پاس سے، اور اس میں یہ حکم دیا ہے کہ وہ میں آپ سب سے بیعت لے لوں یزید کی حکمرانی کے لیے، تاکہ پھر وہ جو ہے بات کو یہاں تھم جائے، ورنہ پھر اس سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جب بات ہوتے ہوتے بگڑ گئی اور آپ نے خود کو لیٹر پڑھا تو آپ فراست کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتے وہاں سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ جلاد بھی کھڑے ہوئے تو آپ نے بیان سے اپنی ذوالفقار جو آپ کو مولا علی سے ملی تھی وہ نکال دیا. بس وہ نکالنا تھا کہ وہاں پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور آپ جلال کے ساتھ وہاں سے باہر نکل آتے ہیں. آپ فوراً گھر کو آتے ہیں اپنی ہمشیہ سے، وہ آپ بیان کرتے ہیں سارا معاملہ جو ہوا، اور ان سے ڈسکس کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ کی طرف ہم روانہ ہو جائیں. مکہ مکرمہ میں پہلے سے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر وہاں وہ موجود تھے، اور یہاں پر حضرت محمد ابن حنفیہ دراصل یہ مولا علی کی ہی اولاد ہیں، لیکن وہ بی بی فاطمہ کی بدن سے نہیں، کسی دوسری خاتون کی جو کی زوجہ ہیں ان سے ہیں. تو لوگوں میں یہ کنفیوژن نہ ہونا، اس لیے ان کا نام بجائے محمد ابن علی کے محمد ابن حنفیہ جو ان کی والدہ کا جو قبیلہ تھا اس سے ان کا نام منسوب ہوا. اور یہ بھی بڑے اچھے صحابی تھے، اور آپ نے ان کو بڑا سمجھایا بجھایا کہ آپ مان لیں تاکہ اس میں نہ پڑے. بہر آپ نے اس بات کو نہ مانا، کیونکہ اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ کیا وجہ تھی کہ حضرت حسین نے کہا. تو اس کی بات بہت سمپل ہے اور آپ نے بارہا سنا ہوگا. میں برکت اللہ سے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ ریاست مدینہ قائم کرتے ہیں علی منہاج السنہ. حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور تمام خلفاء راشدین اسی پر عمل کرتے ہیں. اب اس کے بعد اگرچہ کہ حضرت حسین کے پاس مال و ثروت نہیں ہے، اگر ان کے پیچھے لشکر عسکری فوج نہیں ہے، اگر ان کے پاس کرسی یا رتبہ یا بادشاہت نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو حضرت حسین کے پاس ان کے سینے میں قرآن ہے، ان کی آنکھوں میں نور ایمان ہے، ان کے پاس رشتہ نسبت رسول ہے، وہ اولاد رسول ہے، وہ نماز رسول ہے. تو پھر ان کے لیے ہرگز یہ بات گوارا نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسے کے ہاتھ پر بیٹھ دے جو مشہور ہے کہ وہ زانی ہے، کہ وہ موسیقی پر جو ہے رس کرتا ہے، جو کمسن بچوں کو اپنے ہمراہ رکھتا ہے بلکہ لوٹی کام اسے کرتا ہے، جو محرم کے ساتھ وہ جو ہے
صحبت کرتا ہے اور اس دل کی بے شمار وہ جو بے ضرر جانور ہیں ان کو خرگوشوں کو اور مرغیوں کو ان کو آپس میں لڑاتا ہے. اس کا یہ شوق تھا. ایک ایسے بیکار اور ذلیل اور کمینہ قسم کا وہ جو شخص تھا یزید جو پلید تھا, ویسے شخص کے ہاتھ میں بیعت دینا یہ تو پھر رسول پاک کی خلاف ورزی ایک معنوں میں, اور پھر آپ کا اس کے ہاتھ میں بیعت دینا یہ قیامت تک مہر ہو جاتا کہ یہ بات ایسے بھی حاکم اسلام میں ہو سکتے ہیں. تو پھر حضرت حسین کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں تھی اور آپ اپنا سر کٹانے کو تیار ہو گئے. آپ اپنے اولاد, اپنی بیوی بچے, اپنے خاندان, اپنے احباب سب کے سب کو سیکریفائس اور قربانی دینے کے تیار ہو گئے, لیکن اس کے ہاتھ میں وہ ہاتھ نہیں دے سکتے. اور اسی لیے جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے سنا کہ حضرت خواجہ غنی نواز نے بڑی خاص طریقے سے بات کو سمجھایا کہ شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دین است حسین, دین پناہ ہست حسین, حقا کی بنا الہ ہست حسین. اور پھر آگے جو کہا کہ آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے سردار لگا دست در دست یزید, حقا کے بنا الہ ہست حسین. تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ دیا ہی نہیں, تو کیوں نہیں دیا؟ وہ اسی لیے نہیں دیا کہ اگر وہ دے دیتے تو پھر اس کے بعد دین باقی نہیں ہوتا. اور اسی لیے خواجہ نے کہا کہ دین پناہ ہست حسین ہے, کہ اگر یہ دین کو بچانے کے لیے, دین کی بقا کے لیے آپ نے اپنی قربانی اس ایک وقت تو دے دی, لیکن پھر قیامت تک اس دین کو بچا لیا. قیامت تک آپ نے وہ ایک رول ماڈل بنا دیا کہ سب کر سکتے ہو لیکن دین کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا. ہم یقیناً دین پر تسلط کے قائل ہیں, عقیدے میں تسلط کے قائل ہیں, تشدد کے قائل نہیں. ہم تشدد نہیں کرتے, لوگوں پر جبر نہیں کرتے, ہم لوگوں پر جبر اور سختی نہیں کرتے, لیکن اپنے عقیدے پر ہم اپنے عقیدے پر پتھر کی طرح مضبوط ہیں. ہم اپنے عقیدے پر چٹان کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے, ایمان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اگر ہم میں یہ بات آئی ہے تو وہ حسین کا ہی بخشا ہوا ہے. یہ نتیجہ ہے کہ آپ سب گوانے کے تیار ہو گئے, آپ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے, جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو گئے, لیکن ایمان کے ساتھ آپ نے سجدہ نہیں کیا, رسول پاک کے دین کے ساتھ آپ نے سجدہ نہیں کیا. اب آگے بڑھتے ہیں, مکہ مکرمہ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کا بہترین استقبال ہوتا ہے اور وہاں پہ کچھ عرصہ رہتے ہیں. پھر وہاں پر آپ یہ اطلاع ملتی ہے, جیسے کوفیوں کو یہ خبر ملتی ہے کہ آپ آئے ہوئے ہیں, تو وہ جو پریشان تھے ویسے ہی انہوں نے سینکڑوں ان کو بھیجنے لگے, لیٹرز ان کو بھیجنے لگے اور ان کو دعوت دینے لگے کہ آپ آ جائیے کوفہ, ہم تیار ہیں, ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے, پیچھے سے لڑیں گے, الف لڑیں گے, بازو سے لڑیں گے, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, ہم کبھی جو ہے آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آپ کی قیادت ہم کو چاہیے, ہم بیزار ہیں یزیدیوں سے, ہم بیزار ہیں ان کی جمہوریت سے, ہم بیزار ہیں ان کے ظلم و ستم سے, ہم بیزار ہیں یزید کی حکومت سے. یہ سب کہتے ہوئے وہ آپ کو خطبہ یہاں تک کہ بتایا گیا کہ 500 سے زائد آپ کو خطوط آئے. اس کے بعد پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ اب وہ پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوں گے. پھر آپ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی روکتے ہیں, آپ یہاں ٹھہر جائیے, آپ یہاں پہ اسٹیبلش کیجئے, یہاں پہ حکومت قائم کیجئے, میں آپ کے ساتھ ہوں, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, ساری قوم آپ کے ساتھ ہے. لیکن آپ جو ہے فتنہ نہیں چاہتے تھے, آپ قوم کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے, اور خصوصاً یہ آپ کا اپنا پرسنل فیصلہ ایسا آپ سوچتے تھے کہ میں تو یہ بات پر راضی نہیں ہو سکتا کہ میں یزید کے ہاتھ میں بیعت دوں, لیکن میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف میں پڑ جائے, یہ ایسا ہو نہیں سکتا. آخرکار آپ حضرت حسن کی طرف آئی تھے, آپ امت کا خون بہانا پسند نہیں کرتے تھے, اور اس لیے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر راستے میں جب لوگ ان کو سمجھاتے ہیں, مناتے ہیں, روکتے ہیں, سمجھا کریں وہاں پہ وہ ظالم ہے اور وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا, تو پھر آپ نے اپنے چچا بھائی کو پھر آگے بھیجا, مسلم عاقل کو, کہ ایک کام کرو تم جا کے وہاں کا جائزہ لے لو, اور جائزہ لینے کے بعد پھر مجھے بتاؤ, تو پھر میں کنٹینیو کروں گا اپنا یہ سفر. اور اس طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ حضرت ابراہیم اور حضرت محمد کو ساتھ لے سکتے ہیں. وہ دونوں معصوم نوجوان چھوٹے بچے ہیں, ان کو اپنے ہمراہ لیے وہ وہاں پہنچتے ہیں. وہاں جب داخل ہوتے ہیں تو کوفہ میں بڑا شاندار آپ کا استقبال ہوتا ہے. 10,000 کوفی آپ کے ہاتھ پر فوراً بیٹھ کے رہتے ہیں. جو کوفہ کی جو جامع مسجد تھی وہ پوری مسجد پھٹ کے نکلنے کو آگے تھے, اتنے سارے لوگ آگے تھے. جس کے
بعد آپ نے یہ ماحول دیکھا تو آپ کو یقین ہو گیا، یقین سالم ہو گیا کہ یہ قوم آپ کے ساتھ ہے اور یہ وقت بڑا سازگار ہے، اور اسی لیے آپ نے فوراً قاصد کو بھیجا اور حضرت حسین کو یہ خط میں یہ بتا دیا کہ آپ فوراً چلے آئیے، یہاں پر جو ہے بڑے سازگار حالات ہیں اور یہ بڑا بہتر موقع ہے اور سارے کے سارے آپ کے ساتھ ہیں۔ یہاں پہ آپ نے یہ قاصد کو روانہ تو کر دیا، اور وہاں پر جیسے یہ خبر یزیدیوں کو پہنچی، وہاں کے گورنر کو پہنچی، اور تو وہاں پر ان کے ایوان میں تہلکہ مچ گیا۔ یزید بڑا پریشان اور وہاں پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے فوراً وہاں پہ ابن زیاد کو بھیج دیا اور اس کو کوفے کا گورنر بنا دیا۔ ابن زیاد یہ نہایت ہی ذلیل اور ظالم قسم کا شخص تھا، اور اس کی نسل بھی بڑی ویسے ہی تھی۔ وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اور اس سے پہلے ان کو گورنر کے پاس بلایا گیا، اور جب وہاں پر لوگوں نے ان کو ڈرایا دھمکایا اس طریقے سے، یہاں تک کہ آپ بتاتے ہیں تاریخ میں آتا ہے، تاریخ کے پڑھنوں میں، کہ مغرب کا وقت تھا، جب آپ جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو حد نظر لوگوں کا مجمع ہے، اور جب نماز ختم ہونے لگتی ہے اور یزیدی لشکر وہاں پہ ڈرانے کے لیے وہ آ جاتے ہیں، لوگوں میں دہشت ڈالنے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے کہ جو کا ساتھ دیں گے ہم کا قتل کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، اس طریقے سے جب پناہ دی، تو اس قسم کے جو معاملات جب شروع ہونے لگتے ہیں، آپ سلام پھیرتے ہیں تو 1 یا 2 یا 3 آپ کے ساتھ جانسار ہے، باقی ساری کی ساری قوم غائب۔ اللہ، ابھی ماحول یکایک پورا پلٹ گیا، یا تو آپ کے ساتھ 10,000 تو کم سے کم تھے، ابھی اور جوخ در جوخ لوگ اور آ رہے تھے، ویسا ماحول جا کر سارے کا سارا ماحول سناٹا چھا گیا، اور اختصار کے ساتھ بڑی بربریت اور ظلم کے ساتھ پھر آپ کو بھی شہید کیا گیا اور آپ کو اونچائی سے نیچے پھینکا گیا۔ پھر آپ کی متبرک جسم کو انہوں نے جو سب سے بڑا دروازہ تھا کوفہ کا، وہاں پر اس کو لٹکا دیا۔ یہ خاندان رسول کے ساتھ انہوں نے ایسا سلوک کیا، یہاں تک کہ آپ کے جو چھوٹے ننھے بچے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا، اور ان کو بھی جو ہے جاں بحق کر کے ان کو بھی جو ہے بڑی بربری کے ساتھ قتل کر دیا۔ اب یہاں پہ بہت بڑا بگڑ گیا۔ ادھر سے ابن زیاد کیا کرتا ہے، وہ حجازی لباس پہن کر، جس طرح کہ مکہ مدینہ کے لوگ جو لباس پہنتے تھے ویسا لباس پہن کر زیبتن کر کے وہ گھوڑے میں کوفہ میں داخل ہوتا ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ تو حضرت حسین آ رہے ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگا، اور وہ چاہتا تھا کہ لوگ کے سمجھے، تاکہ وہ لوگوں کا جائزہ لے کہ کیا ماحول بنا ہوا ہے، اور وہ جو آتا ہے تو وہ حجازی لباس سے آتا ہے، لوگ پورے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ حسین آ گئے، حسین آ گئے، اب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ پھر سے پلٹنے لگے، جیسے اس نے اپنا چہرے سے جو نقاب ہٹایا، وہ دیکھا کہ وہ ابن زیاد ہے، وہاں قوم میں اور لرزہ طاری ہو گیا، اور فوراً سے وہ اپنی جان بچا کر بھاگ چلے۔ اللہ، ابھی یہاں پہ آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی، اور آپ چلتے چلے، اور وہاں پھر یہاں تک کہ کربلا کے مقام پہ پہنچتے ہیں۔ وہاں پر اب میں اپنے مختصر سے آگے بڑھتے جاتا ہوں کہ وہاں پہ آپ پہنچتے ہیں، 3 تاریخ ہے، 4 تاریخ ہے، اور وہاں پر آپ کے اوپر پانی بند کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پر 22,000 کا لشکر سامنے تیار ہو جاتا ہے، اور سب کے سب آپ کی جان کے مان کے دشمن بنے ہوتے ہیں۔ اور وہاں پر آپ جب میدان جنگ میں آتے ہیں تو حضرت حسین اکیلے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے نوجوان بھانجے بھتیجے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، اور سب کے سب ایک کے بعد دیگر یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں جانے دیجیے، اس کے بعد آپ آنا۔ جانتے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں اپنی موت کے منہ میں، جانتے ہیں کہ اب وہ جانے کے بعد واپس نہیں آنے والے ہیں، اس کے باوجود ان کا جذبہ اور حوصلہ دیکھیے، ان کی جانثاری دیکھیے، ان کی سرفروشی دیکھیے کہ وہ آگے بڑھتے ہیں اور حضرت حسین کو روکتے ہیں، آپ رک جائیے، ہمیں جانے دیجیے۔ ایک کے بعد دیگر وہ آگے بڑھتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اس اثنا میں جب آپ بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو پر حجت پوری کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیات ان کو سناتے ہیں، اپنی پہچان ان کو بتلاتے ہیں، لیکن وہ ایک نہ سنے، لیکن ایک کے دل میں وہ بات آتی ہے، اور وہ حضرت حر ہے، اور حضرت حر جب آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ کھول دیا رحمت کا، اور وہ بات ان کے دل میں آتی ہے، تو وہ یکایک اپنی فوجی دستے میں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ فوراً سے اپنے گھوڑے کو کک مار کے وہ دوڑ لگاتے ہیں اور حضرت حسین کے خطوں میں آ گرتے ہیں، اور یہاں تک کہ پھر آپ ویسے پلٹ کر حضرت حسین کی طرف سے پھر ان یزیدی لشکر کے ساتھ گزرتے ہیں، اور پھر جاں بحق ہوتے ہیں اور شہید راہ الہی ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے پھر جب سارے اصحاب، سارے ساتھی، سارے تابعین وہ ایک کے بعد دیگر سب شہید ہوتے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اب خاندان رسالت کا معاملہ آتا ہے۔ اب تو یہ بہت دیکھتے ہیں کہ اب میرے بھائی
سیدنا زینب یہ سوچتی ہیں کہ اب میرے بھائی کی یہ خون کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اس سے پہلے ان کے اوپر کوئی آنچ آ جائے. آپ نے اپنے 2 معصوم صحابہ اور محمد کو زرہ پہنایا، ان کو فوجی لباس پہنایا، ان کو جو ننھے بچوں کے ہاتھوں میں جو بھی تلوار آتا تھا وہ بھیجا اور ان کو میدان جنگ میں بھیج دیا اجازت دے کر. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ کیسی جانساری تھی ان میں، کیسے ان کا حوصلہ تھا، کیسا جذبہ تھا. یہ کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ کوئی کرسی حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ اس لیے نہیں تھا کہ اس کے بعد ان کو جو ہے بڑا جاباز خطاب ملے گا یا ان کو جو ہے بڑی مرتبہ کرسی ملے گی، ان کو کوئی لیڈرشپ ملے گی، ان کو کوئی پیسہ ملے گا، ان کو کوئی زمین ملے گی، ان کو کوئی مرتبہ مقام ملے گا. ایسا کچھ نہیں تھا. دنیا تو وہ ساری کی ساری نچھاور کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں دین حق کے لیے. اور ایک کے بعد دیگر آپ کے حضرت علی اکبر آگے بڑھتے ہیں. وہ حضرت علی اوسط جس کو حضرت امام زین العابدین ہم سے نام سے جانتے ہیں، وہ کیونکہ علی تھے، وہ بھی حالانکہ اپنے بستر مرض سے وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو آپ تھما دیتے ہیں کہ تم سے تمہاری نسل آگے بڑھنی ہے، اور وہ ہم کو تھام دیتے ہیں. لیکن حضرت حسن کے ساتھ حضرت قاسم آگے بڑھتے ہیں، وہ جاتے ہیں اپنی جانساری دکھاتے ہیں اور ان کو بکریوں کی طرح وہ کاٹتے ہوئے یا آخر میں وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. حضرت علی اکبر شہید ہو جاتے ہیں، آپ کے دوسرے رشتے دار شہید ہو جاتے ہیں. اور پھر آخر کا جب حضرت عباس جب پانی کا جب ختم ہونے لگا کرتا ہے اس سے قبل، وہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو بشکیدہ پانی بھی دینے کے لیے وہ لوگ راضی نہیں ہوتے ہیں. ایسی بری ماحول انہوں نے کریٹ کر دیا تھا کہ حضرت عباس کے بھی ان کو بازو کاٹ دیتے ہیں. اور پھر جب آخر کا جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا موقع آتا ہے، اب کوئی باقی نہ رہا، اب سوائے مسئولات کے کوئی باقی نہ رہا. ایک حضرت علی امام زین العابدین جو بیمار تھے، آنکھوں کی مشکایت تھی، وہ مریض آرام لیٹے ہوئے تھے، اور یہاں حضرت حسین اکیلے وہاں جاتے ہیں اور ان کو وہاں جا کر پھر آخر بار آپ حجت پوری کرتے ہیں کہ اب کوئی پھر موقع باقی نہ، ان کے پاس وجہ باقی نہ رہے، کوئی ان کے پاس ایسی وجہ باقی نہ رہے کہ ہاں ہم کو نہیں معلوم تھا یا ہم سے غلطی ہو گئی یا ہم نہیں جانتے. ان کو جا کے بتایا کہ دیکھو تم مسلمان ہو، تم کو دین رسول اللہ نے لا کر دیا ہے، قرآن کی آیات ان پر پڑھی اور بتایا کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو میں ان کی آغوش میں پڑا ہوں، تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے میرے بارے میں کہا کہ میں سید شباب اہل جنہ میں سے ایک ہوں، میرے بارے میں کہا کہ میں جنت کی خوشبو ہوں، میں ان کے سینے پہ کھیلا ہوں، میں ان کے کاندھے پہ بیٹھا ہوں، میں نے ان کے ریش مبارک سے کھیلا ہے، میں نے ان کی زلف مبارک سے کھیلا ہے، میں ان کا محبوب ہوں. انہوں نے بتایا کہ جو مجھ کو چاہتا ہے وہ جو رسول اللہ کو چاہتا ہے وہ ہم کو چاہے، جو ہم کو چاہتا ہے وہ رسول اللہ کو چاہتا ہے، جو ہم کو تکلیف دیتا ہے وہ رسول اللہ کو تکلیف دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ ساری باتیں بتا دی گئی لیکن ان کو ایک نہ سنی، اور یہاں تک کہ پھر شمر میں کہا گئی، لوگوں کو ڈانٹا کہ تم کیا ان کی بات سن رہے ہو، اور پھر اس نے وہ پہلا بار کیا اور سیدھا آپ کے حلقوں پر گرتی ہے. آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس تیر کو کھینچا اور وہیں پر آپ جب بحال ہو گئے. ایک کے بعد دیگر روایت میں آتا ہے کہ آپ کو تقریباً 33 تیر لگے، تقریباً 34 برچھے لگے اور ان گنت آپ پر تلوار کے وار لگے. اس کے باوجود بھی آپ کھڑے رہے اور ان کے قریب آنے سے کوئی ڈر نہیں. جب آپ مکمل طور پر ڈھیر ہو گئے اور زخمی ہو گئے تب جا کے یہ کتوں بھیڑوں کی طرح اپنے گھوڑوں سے اتر کر وہ پیدل آ کر آپ پر وار کرنے لگے اور ہر جہت سے آپ پر وار کرنے لگے. اس وقت بھی ان کے اوپر خوف طاری تھا، یہاں تک کہ آخرکار ملعون نے آپ کے سر اقدس کو آپ کے تن مبارک سے جدا کیا. اور اس پر کیا خوب کہا کہنے والے نے کہ سر ہے نیزے کی بلندی پر اور لہو سجدے میں ہے، کہ آپ اس حال میں گرتے ہیں کہ آپ سجدے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ کا سر وہ الگ کرتا ہے اور پھر اس دنیا فانی سے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیے کہ غم تکلیف ہمارے لیے ہے، دکھ ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کو کھو دیا اور ان کے بارے میں یہ مظالم تو کا تجربہ سنا. لیکن اصل غم اور تکلیف تو ان کے لیے ہے جو اس وقت میدان میں ان کے مقابل کھڑے تھے، کہ اب حضرت حسین جو وہاں پر گر گئے ہیں، اس دنیا میں بظاہر وہ جنگ ہار گئے ہیں
لیکن ان کی کامیابی کا یہ حال ہے کہ اب وہ شاہانہ انداز میں جنت میں جانے لگے ہیں. اب وہ شاہانہ انداز میں ان کا استقبال ہوتا ہے. ملائکہ ان کا استقبال کرتے ہیں, رسول اللہ ان کا استقبال کرتے ہیں, مولا علی ان کا استقبال کرتے ہیں, اہل بیت اطہار ان کا استقبال کرتے ہیں. اور یہ ملعونوں کا حال یہ ہے, اب نہ ان کے لیے دنیا اچھی رہی اور نہ ان کے لیے آخرت اچھی رہی, نہ ان کی زندگی اب کوئی اچھی بھلائی رہی, نہ ان کی زندگی میں کوئی خیر رہا ہے. ہر کوئی بڑی ہی تکلیف اور مصیبتوں کے ساتھ وہ گزارا ہے, اور تکلیف کے ساتھ وہ اس کو موت دی گئی ہے, یہاں تک کہ قیامت تک اب اس کو عذاب دیتے رہے گا. لیکن وہ حسین ہیں اور حسین والے ہیں اور حسین کے ساتھ جو رہے ہیں, ان کے لیے تو ایسا خیر کا معاملہ ہے, ایسا بھلائی کا معاملہ ہے, ایسے افضلیت کا معاملہ ہے کہ جب وہ وہاں سے نکلے ہیں, اگرچہ وہاں پر جو رہ گئے ان کے ساتھ مسائل کے معاملات رہے ہیں, لیکن وہ جو وہاں سے گزر چکے ہیں ان کے لیے تو خیر ہی خیر ہے, ان کے لیے روشنی ہے, ان کے لیے رحمتیں ہیں, ان کے لیے خیر و بھلائی ہے, ان کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ استقبال ہے, ان کے لیے جنتی لباس ہے, ان کے لیے جنتی بچھونا ہے, ان کے لیے جنتی زیور ہے, ان کے لیے جنتی مقام ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا حسین. غرض یہ کہ آپ دیکھیے کہ آپ کا یہ سٹینڈ کرنا, یہ جو فائنل سٹینڈ تھا حضرت حسین کا یہ سٹینڈ دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اپنے کلام میں سنا, کہ گھر گھر حسین کا ذکر ہے. اب قیامت تک گھر گھر حسین کا ذکر ہوگا. جو حسینی ہے وہی حق پہ ہوگا, جو حسین کے خلاف ہوگا وہ حق پہ ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ بات پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, یہ بات پہ کوئی شک نہیں ہے. اب ہمیں اگر حق کو تلاشنا ہے تو وہ علی اور علی والوں کے ساتھ ہی حق ملے گا. علی کے خلاف جو ہوں گے ان کے بیچ میں حق ہم کو نہیں ملے گا. اگر سچائی ڈھونڈنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ علی اور حسن حسین کہاں پر ہے, کہ وہی جو رسول پاک کی تعلیمات پر ہوں گے. ہمیں دیکھنا ہوگا یا علی یا علی. تو سبق ہم کو کیا ملا؟ ہم یہ جو ذکر کرتے ہیں, ہم یہ جو بیان کرنے لگے ہیں, ہم اس سے یہ سبق لیتے ہیں, ہم اس سے یہ ہدایت لیتے ہیں کہ یہ جو جذبہ ہے اس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں پیوست کرنا ہے. یہ جو حوصلہ ہے ہمیں اپنی زندگیوں میں پیوست کرنا ہے. سرکار نے ضرور فرمایا تھا حدیث مبارکہ میں کہ مجھے خوف نہیں اپنی امت پر کہ وہ دوبارہ شرک میں ملوث ہو جائے. مجھے خوف نہیں اپنی امت میں کہ وہ دوبارہ شرک میں پڑ جائے, مگر اس بات کا خوف ہے کہ میری امت میرے بعد پچھلی امتوں کی طرح ہلاک ہو جائے گی دنیا میں ملوث ہونے کی وجہ سے. اپنے سینوں میں اپنے دلوں میں دنیا کی محبت کو اگر وہ سما لے گی تو پھر پچھلی امتوں کی طرح وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. اللہ اکبر. پھر اگر ہمیں اس سے بچنا ہے تو ہمیں حسین کے راستے کو ہی اپنانا ہوگا, اور حسین کے اس معرکے سے, اس مثال سے, اس نمونے کو لے کر اپنی زندگی میں اس بات کو, اس مثال کو پیوست کرنا ہوگا, اسی کو اپنا رول ماڈل بنانا ہوگا. تبھی ہم اپنے سینے سے دنیا کو نکال پھینک سکیں گے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو بھی دنیا کی محبت آ جائے گی. آج ہم اپنے اطراف اپنا آپ دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی دنیا کے پیچھے لگا. شہر حیدرآباد جو ایک مرکز تھا بزرگان دین کا, اولیاء کرام کا, آج یہاں پر قتل و غارت بھی سننے کو ملتی ہے. آج یہاں پہ زناکاری ہو رہی ہے, بدکاری, شراب نوشی ہو رہی ہے. مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں, اغیار کی نہیں. مسلمانوں میں ہمیں یہ معاملات دکھ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے ان کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت کی بجائے دنیا کی محبت آ گئی. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیسا زمین کا قبضہ کریں, کیسا بڑی بڑی عمارتیں بنائیں, کیسا ہم بڑی بڑی گاڑیاں لیں, کیسا ہم اپنی اولاد کو اچھے اچھے اسکولوں میں بھیجیں. بعض ان میں معاملات اچھے ہیں لیکن حلال راستے سے اگر لیں تو پھر اچھے ہیں, حرام راستے سے لیں گے تو پھر یہ بہت نقصان دہ ہیں. دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. تو ہمیں یہ ضروری ہے اس ماحول میں, جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں, کہ بار بار ہم ان باتوں کا ذکر کریں, بار بار ایسی مثالوں کا ذکر کریں, بار بار ان واقعات کا ہم ذکر کریں. آج اگر ہم بیٹھے ہیں تو اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہم جو ہے ایک رو میں آ کر, ایک جذبات میں آ کر بیٹھے ہیں. ہم یہاں پر سیکھنے بیٹھے ہیں. ہم ان جذبات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم ان کی مثال کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا. حضرت حسین اگر آگے گئے تو کیوں گئے تھے؟ حضرت حسن نے اگر سیکریفائس کیا کرسی کا اور قیادت کا تو کیوں کیا؟
تمام خلفاء راشدین نے جو اپنی زندگیوں میں جو سیکریفائسز کیے ہیں وہ کیوں کیے ہیں. ہمیں ان چیزوں کا جائزہ لینا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نہ صرف ہمیں اپنی انفرادی پرسنل زندگی میں اسلام کو مکمل طور پر رائج کرنا ہوگا بلکہ ہمیں اجتماعی طور پر بھی دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم اسلام کو رائج کریں. میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ تاکہ حکمرانوں کو گرا دیں. میرا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے محلے والوں کے ساتھ, اپنے قبیلے والوں کے ساتھ, اپنے شہر والوں کے ساتھ آپ اسلامی رویہ اختیار کریں. اگر مسلمان ہیں تو مسلمانوں کا اچھا رویہ کریں, اگر اغیار ہیں تو اغیار کے ساتھ اور اچھا رویہ اختیار کریں. آج تو حال یہ ہے غیرت سے پھر بھی اچھے رہ جاتے ہیں, مسلمان کا سب سے بڑا دشمن بنا